احادیث کی روشنی میں پیش کیا، اس لیے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ مزار پر جا کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ جناب پہلے طریقہ سمجھ لیجئے۔ اہل اب سنت آپ کے سامنے مخدوم اشرف مشن کے یہ دو طالبان علوم دینیہ اپنا مکالمہ اردو میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا فتح علی صاحب، ماشاء اللہ، آج تو غیر معمولی سجدھج کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ آج حضور اشرف الاولیاء اور حضور شیخ علاء الحق پنڈوی علیہم الرحمہ کا عرس مبارک ہے، اسی لیے عرس میں شرکت اور زیارت کے لیے پنڈوا شریف جا رہا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو سراسر بدعت اور شرک ہے۔ قبروں پر جانا، وہاں فاتحہ خوانی کرنا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ قبروں کی زیارت اور وہاں فاتحہ کرنا سراسر بدعت اور شرک ہے؟ ارے حضرت، اس پر تو ہمارے علماء نے اپنی عمریں کھپا دی ہے۔ ارے میاں، عوام کو اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے بدظن کرنا اور امت کو ان سے دور کرنا، یہ دیوبندی علماء کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ جھوٹ مت بولیے اور ہمارے علماء پر الزام مت لگائیے، صاف صاف بتائیے نا، کیا قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے مزارات پر جانا اور وہاں دعا کرنا ثابت ہے؟ دیکھیے جناب، ایسے تو میں اس وقت جلدی میں ہوں، لیکن چونکہ آپ نے ایک بنیادی سوال کیا ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، اس لیے مختصر مگر مدلل جواب دے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دیوبندیت سے تائب ہو کر سچا سنی بن جائے۔ جی جی ضرور فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور، یاد پر ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، اس لیے مختصر مگر مدلل جواب دے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دیوبندیت سے تائب ہو کر سچا سنی بن جائے۔ جی جی ضرور فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور، صفحہ نمبر 501، حدیث نمبر 1571 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہاں ہاں، یہ حدیث میں نے کہیں سنی تھی۔ اور مزید سنیے، المصنف لعبد الرزاق میں ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یأتی قبور الشہداء عند راس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وکان ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہم یفعلون ذلك۔ المصنف لعبد الرزاق جلد سوم صفحہ نمبر 667، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سال کے آغاز میں شہدائے احد کے قبور کی زیارت فرمایا کرتے تھے، اور یہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی معمول تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے حدیث پیش کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل احادیث کی روشنی میں پیش کیا، اس لیے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ مزار پر جا کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ جناب پہلے طریقہ سمجھ لیجئے۔ اہل سنت کے نزدیک مزارات پر حاضری کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پائیتی یعنی پاؤں کی جانب سے آئے اور مواجہہ یعنی چہرے کی طرف مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر درمیانی آواز میں سلام عرض کرے، پھر قرآن پاک کی چند سورتیں اور چند بار درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرے اور پھر سلام کر کے واپس آ جائے۔
اب بتاؤ میاں اس میں کون سی چیز بدعت اور شرک ہے؟ کیا مزارات پر جانا شرک ہے؟ کیا قرآن پڑھنا شرک ہے؟ کیا درود شریف شرک ہے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی اب شرک ہو گیا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں. نہیں، اس میں تو واقعی کوئی شرک کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر انہیں براہ راست مخاطب کر کے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں. مثلا یا ولی اللہ مجھے شفا دے دیجئے، میں لا ولد ہوں مجھے بیٹا عطا کر دیجئے. کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ یا یہ بھی شرک نہیں ہے؟ جناب اس سوال کے جواب سے قبل ایک نقطہ سمجھ لیجئے. وہ نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی، حقیقی، ازلی، ابدی اور غیر فانی ہے، اور مخلوق کی صفات عطائی، غیر مستقل، فانی اور حادث ہے. اور اللہ اور کوئی سچا مسلمان کسی ولی یا بزرگ کو حقیقی عطا کرنے والا یا مستقل مشکل کشا نہیں مانتا، بلکہ اللہ کی عطا سے سبب مانتا ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے اولیاء کو مخاطب کر کے حاجت بیان کرنا شریعت کی روشنی میں بالکل جائز ہے. اس پر قرآن و حدیث کی واضح شہادتیں موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اس آیت کے تحت تفسیر ساوی میں علامہ احمد بن محمد الساوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں المراد بالدعاء العبادہ فحينئذ ليس في الآية دليل على ما زعمه الخوارج من أن الطلب من الغير حيا أو ميتا شرك فإنه جهل مركب لأن سؤال الغير من حيث إجراء الله النفع أو الضرر على يده قد يكون واجبا لأنه من التمسك بالأسباب. یعنی آیت کریمہ میں پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے. سو اس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غیر خدا سے مانگنا خواہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ شرک ہے. خارجیوں کی یہ بکواس جہل مرکب ہے، کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعے سے نفع یا نقصان دے کبھی واجب بھی ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب ہے، اور اسباب کا انکار نہیں کرے گا مگر منکر اور جاہل. اور حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب کنز الاموال جلد نمبر 6 کتاب الباب الثالث فی فضل الفقر والفقراء الفصل الثالث فی آداب طلب الحاجہ صفحہ نمبر 258 میں ہے. ان ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطلب الحوائج الى ذوی الرحمت من امتی ترزقوا وتنجحوا فإن اللہ تعالی یقول رحمتی فی ذوی الرحمت من عبادی. یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نرم دل امتیوں سے حاجات طلب کرو، رزق پاؤ گے، مرادیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے رحم دل بندوں میں ہے. اور المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب المعروف من رحماء امتی تعیشوا فی اکنافہم. میرے نرم دل امتیوں سے نیکی مانگو، ان کے سائے میں راحت پاؤ گے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اس عنوان پر 17 احادیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. اب بتاؤ میاں جب اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی. میں تو ان دیوبندی مولویوں کی گمراہ کن باتوں میں آ کر حق سے دور ہو گیا تھا. آج ہی میں آپ کے سامنے
देवबंदी से तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमाए। आमीन। लेकिन एक बात अब भी दिल को खटकती है। जी फरमाए, इंशाअल्लाह उसका भी इजाला कर दिया जाएगा कि मज़ारात पर औरतों का जाना, मर्दों के साथ इख्तिलात, मज़ार का तवाफ करना, बल्कि बसा औकात मज़ार को सजदा करना, क्या ये दुरुस्त है? जनाब, हम हक को हक और बातिल को बातिल कहते हैं। मज़ारात पर औरतों का जाना, मज़ार का सजदा करना, मज़ार का तवाफ करना, ये सब नाजायज व हराम है। अहले सुन्नत का इन खुराफात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मशाइख खुसूसन हुजूर ताजुल औलिया सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जीलानी सरबराह आला मखदूम अशरफ मिशन और उनके सच्चे जानशी सैयद अवहदुद्दीन मुआज अशरफ अशरफी मिसबाही अजहरी 12 किताबों सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत की किताबों के हवाले से ये बयान फरमाते हैं कि उर्स में औरतों की शिरकत नाजायज व हराम है, बल्कि मखदूम अशरफ मिशन के सालाना जलसाए दस्तार बंदी के पोस्टर में बाज़ाब्ता लिखा होता है कि उर्स में आने वाले मेहमानान अपने साथ अपने हमरा औरतों को हरगिज ना लाए। ये खालिस रूहानी मजहबी इजलास है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। जनाब, अब मुझे इजाजत दीजिए, उर्स में हाजिरी का वक्त हुआ जा रहा है। मौलाना साहब मुझे भी साथ ले चले, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बुजुर्गाने दीन के बुयूज से महरूम रहा, अब रहा नहीं जाता। जी चलिए, अब फिर देर किस बात की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।